السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل آپ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ، حروف کے مخارج کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج حصہ نمبر 3، پارٹ نمبر 3 لے کر حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حرف حافیہ اور حروف طرفیہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حرف حافیہ دہرا لیجئے۔ حرف حافیہ، اس کے اندر ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے ضاد۔ دہرا لیجئے، ضاد۔ اس کو حروف کیوں نہیں لکھا؟ اگر اس کے اندر ضاد کے علاوہ اور حروف ہوتے تو پھر یہاں پر حروف لکھا جاتا۔ یہاں پر فقط ایک ہی حرف ہے تو اس لیے یہاں پر حرف لکھا، تو اس کے نام کو ذہن نشین کر لیجئے گا، حرف حافیہ۔ آئیے اس کا مخرج پڑھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ استعمال ہوگی یہاں پر، زبان کی سائڈیں، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے دہرا لیتے ہیں ایک مرتبہ، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے نقشے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زبان کی کروٹیں ہیں، سائڈوں پر یہ زبان کی کروٹیں ہیں اور یہ اوپر داڑیں ہیں جس سے ہم کھانا چباتے ہیں۔ اوپر ان کی جڑ ہیں، جہاں سے داڑیں نکل رہی ہیں اوپر ان کی جڑ ہے۔ تو زبان کی کروٹ جب اوپر داڑوں کی جڑ پر لگے گی تو ضاد، ضاد۔ ایک بات کا ہم خیال رکھیں گے کہ ضاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ایک مرتبہ دہرا لیجیے، ضاد۔ اب ہم حروف طرفیہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کے نام کو دہرا لیتے ہیں، حروف طرفیہ، حروف طرفیہ۔ یہ 3 حروف ہیں، لام، نون، را۔ دہرا لیجئے، لام، نون، را۔ آپ ان حروف کو بھی یاد رکھیے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم لام کا مخرج پڑھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ، اس میں جو زبان کا حصہ استعمال ہوگا وہ زبان کا کنارہ ہے۔ زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب دواحک کیا ہے اور ثنایا کیا ہے؟ یہ دواحک دانتوں کا نام ہے اور ثنایا بھی دانتوں کا نام ہے۔ آئیے نقشے پر چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دانت نمبر 4، 1 2 3 4 دائیں سائڈ سے اور چوتھا ہی دانت بائیں سائڈ سے۔ اگر ایک دانت بولنا ہو تو پھر ضاحک بولیں گے، اگر دونوں سائڈوں کے دانت بولنے ہیں، چوتھا دانت اس سائڈ کا چوتھا دانت اس سائڈ کا، تو پھر ضواحک بولیں گے۔ ضواحک سے ثنایا، ثنایا کہتے ہیں سامنے والے 2 دانت کو، یعنی مسکرانے میں یہ 2 دانت نظر آتے ہیں، جو دانت مسکرانے میں نظر آتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اور ضاحک، ضحا کا ہنسنا، ہنسنے میں عموماً یہ 4 دانت اس سائڈ کے اور 4 دانت اس سائڈ کے نظر آتے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام ضواحک رکھا کہ ہنسنے میں جو دانت نظر آتے ہیں 4 اس سائڈ کے 4 اس سائڈ کے۔ ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے، مسوڑے کسے کہتے ہیں؟ دونوں دانتوں کے درمیان باریک سا جو گوشت ہوتا ہے اسے مسوڑے کہتے ہیں۔ اب جب زبان کا کنارہ، یہ زبان کا کنارہ اوپر ضواحک سے ثنایا تک، یعنی 4 دانت اس سائڈ کے 4 دانت اس سائڈ کے، ٹوٹل 8 دانت ہو گئے، تو لام ادا ہوگا۔ اس کی مشق کر لیتے ہیں، لام، پھر دہرا لیتے ہیں، لام۔ آئیے نون کا مخرج دیکھتے ہیں۔ زبان کا کنارہ، اس میں بھی زبان کا کنارہ استعمال ہوگا۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ انیاب کیا ہے؟ یہ بھی دانت کا نام ہے۔ تیسرا دانت، اس کو بولیں گے ناب۔ آئیے نقشے سے سمجھتے ہیں۔ دانت نمبر 3 کا نام ہے ناب، ایک سائڈ کا، دوسری سائڈ پر بھی ناب ہے۔ اگر دونوں دانت بولنے ہوں تو پھر انیاب بولیں گے۔ تو ثنایا تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، تو یہاں پر انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب جب زبان کا کنارہ
3 دانت اس سائڈ کے 3 دانت اس سائڈ کے، یعنی 6 دانتوں کی جڑ پر لگے گا تو نون ادا ہوگا۔ آئیے دوہرا لیتے ہیں، زبان کا کنارہ اوپر لگائیں گے دانتوں کی جڑوں پر، 6 دانتوں کی جڑوں پر، تو پھر ادا کیجئے نون۔ اس کی مشق کرتے رہیں گے، انشاءاللہ درست ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب پڑھتے ہیں را۔ آئیے اس کا مخرج سمجھتے ہیں۔ زبان کی نوک، اس میں زبان کی نوک استعمال ہوگی اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے۔ مقابل کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا، مد مقابل آپ نے سنا ہوگا کہ سامنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تالو کے سامنے سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے نقشے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ زبان کی نوک ہے اور یہ تالو کا سامنے والا حصہ ہے۔ جب زبان کی نوک تالو کے سامنے والے حصے پر لگے گی، ٹچ ہوگی، تو یہاں سے را ادا ہوگا۔ زبان کی نوک کو تالو کے سامنے آپ لگائیے، سامنے والے حصے پر، اب ادا کیجئے را۔ پھر پڑھیے را۔ بار بار ان کی مشق کرتے رہیے، ان کے مخارج کو یاد رکھیں، ان کے نام کو یاد رکھیے اور حروف کو یاد رکھیں اور ان کی مشق کرتے رہیے۔ مشق کرنا ضروری ہے، بغیر مشق کیے آپ ان پر عبور حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ میرا سکھانا اور آپ کا سیکھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔